حضرت ذوالقرنین کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم بادشاہی، طاقت اور حکمت دی گئی تھی۔ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے شخص تھے جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں عظیم کام کرتے تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں موجود ہے اور ان کی حکمت، شجاعت اور اللہ کے ساتھ تعلق کی داستان آج بھی ہمارے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اس کہانی میں آجوج ماجوج کا ذکر بھی آتا ہے، جو ایک ایسی قوم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث میں بہت کچھ ذکر آیا ہے۔ آجوج ماجوج کی قوم بہت ہی طاقتور اور شرارتوں میں مبتلا تھی، اور حضرت ذوالقرنین نے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک عظیم کام کیا۔ حضرت ذوالقرنین کا تعارف حضرت ذوالقرنین کا شمار اللہ کے منتخب بندوں میں ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ الکہف کی آیت 83 سے 101 تک تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت وسیع سلطنت اور طاقت عطا کی تھی۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر بہت ہی اہم تھا کیونکہ انہوں نے مختلف قوموں کا سامنا کیا اور ان کو اللہ کی ہدایت دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو جو حکمت، علم اور طاقت دی تھی، اس کا استعمال انہوں نے انسانوں کی بھلائی کے لیے کیا۔ وہ ظلم، جبر اور فساد کے خلاف تھے اور ہر قوم کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے۔ ان کی حکومت میں عدل و انصاف تھا اور وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر حضرت ذوالقرنین نے اپنے سفر کا آغاز مختلف علاقوں سے کیا اور اپنے سفر کے دوران مختلف قوموں سے ملاقات کی۔ ان کا ایک سفر ایسا تھا جس میں وہ ایک ایسی قوم کے قریب پہنچے جس نے اپنی زندگی کے اصولوں کو اپنی مرضی سے ترتیب دیا تھا اور وہ اللہ کی ہدایات سے بہت دور جا چکی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان قوموں کو اللہ کے راستے کی دعوت دی اور ان کو اللہ کی ہدایات پر چلنے کی ترغیب دی۔ جہاں جہاں حضرت ذوالقرنین گئے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو عدل و انصاف کی تعلیم دی اور انہیں اللہ کے پیغام سے آگاہ کیا۔ آجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کا سفر ایک دن ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جہاں لوگ بہت پریشان تھے۔ یہ قوم ایک پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی اور ان کے آس پاس آجوج ماجوج نام کی قوم تھی جو بہت طاقتور اور بدماش تھی۔ آجوج ماجوج کی قوم ہمیشہ ان پر حملے کرتی تھی اور انہیں بے چین کرتی تھی۔ یہ قوم بہت ظالم اور جابر تھی اور ان کی طاقت کے سامنے یہ قوم بے بس تھی۔ یہ قوم حضرت ذوالقرنین کے پاس آئی اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ آجوج ماجوج ان کے علاقے میں یا کر انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ان سے پوچھا کہ وہ کس طرح کی مدد چاہتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا، میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، لیکن تمہارے پاس جو وسائل ہیں اس سے مجھے مدد چاہیے۔ حضرت ذوالقرنین کا قلعہ بنانا حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ آجوج ماجوج کے حملوں کو روکا جا سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کو بنانے کے لیے لوہے، تانبا اور دیگر مضبوط مواد کا استعمال کیا۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ آجوج ماجوج کے لیے اسے توڑنا ممکن نہ تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کی تعمیر مکمل کی اور فرمایا، یہ دیوار اللہ کی مدد سے بنی ہے اور یہ وہ دیوار ہے جو تمہیں آجوج ماجوج کے حملوں سے بچائے گی۔ حضرت ذوالقرنین کی یہ دیوار ایک بہت بڑا معجزہ بن گئی تھی اور اس کے بعد آجوج ماجوج کی قوم کبھی بھی اس قوم تک نہیں پہنچ سکی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کے ذریعے نہ صرف اس قوم کو تحفظ فراہم کیا بلکہ ان کو یہ بھی سکھایا کہ اللہ کی مدد سے کوئی بھی مشکل حل ہو سکتی۔ آجوج ماجوج کی قوم کا مستقبل حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کی تعمیر کے بعد کہا، یہ دیوار اللہ کی مدد سے بنی ہے اور یہ قیامت کے دن تک قائم رہے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس وقت اپنی قوم کو یہ نصیحت کی کہ وہ اللہ کی ہدایات پر عمل کریں اور اس کی رضا کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کی رضا میں ہی انسان کی کامیابی اور نجات ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کو صرف اس قوم کی مدد کے لیے بنایا تھا اور اس کے بعد آجوج ماجوج کی قوم کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں فرمایا کہ وہ قیامت کے قریب پھر ایک دفعہ نکلیں گے اور دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ آجوج ماجوج کا خروج قرآن مجید میں آجوج ماجوج کے بارے میں ذکر ہے کہ قیامت کے قریب جب ان کا خروج ہوگا تو وہ زمین پر فساد پھیلائیں گے اور انسانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بنیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ آجوج ماجوج کا خروج قیامت کے نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ قوم اتنی بڑی ہوگی کہ جب وہ نکلیں گے تو ہر طرف تباہی و بربادی مچائیں گے۔ نتیجہ اور سبق حضرت ذوالقرنین اور آجوج ماجوج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت اور اس کی مدد سے انسان ہر مشکل کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا عدل و انصاف اور اللہ کی رضا کی کوشش ان کے عظمت کی نشانی ہے، اور اس کہانی کا ایک اور سبق یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں اس بات کی یاد دہانی بھی کراتی ہے کہ آجوج ماجوج کا خروج قیامت کے قریب ہوگا اور وہ زمین پر فساد مچائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اللہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم ان آزمائشوں سے بچ سکیں جو قیامت کے قریب آئیں گی۔